یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بسم اللہ۔ یا اللہم درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ ضرور آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عزیزان بانیان، میں سب کے نام نہیں جانتا، غالباً اشفاق نام ہے ان کا، جو آج کے سپیکر وغیرہ کا یہ مجالس کا سلسلہ دیکھتے ہیں، بلکہ میرے لیے تو اشفاقین ہو گئے۔ دو اشفاق آج کی اس مجلس کے بانی ہیں۔ اشفاق حیدر جیو صاحب بڑے معروف عزادار ہیں، انہوں نے مجھے لکھوائی تھی مجلس، اور یہ اشفاق صاحب، ان کا مجھے پتہ ہی آج لگا ہے کہ ان کا نام بھی اشفاق ہے۔ میں یوں سمجھتے رہے ہیں بھائی لیاقت کول مجلس ہے، بھائی لیاقت نصرت شہید دی برسی تو ہوتے جدہ ملن میں کوئی مجلس یاد کرائی ہے۔ مولا آپ کی ایفرٹ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملتان کی مرکزی بارگاہ ہے، اس دربار سے وابستہ تمام افراد کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی جان اخلاق حیدر سے لے کے شاید بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ جناب عقیل صاحب، جناب مبشر صاحب، جناب علمدار صاحب، اجمل صاحب، باقی وہ سارے احباب نام بنام جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں، شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ منت کرنا پہ آمین آکسو میرے اللہ۔ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما، ساجد کی بیٹی کے نصیب اچھے فرما۔ میرے مالک کے ذکر کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما، پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرما، ہم گنہگاروں کو اس لائق فرما کہ ہم نصرت مظلوم کے کاروان میں شریک ہو سکے۔ مولا دعائیں قبول کرنے، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ ہاں مالک میری ہمشیرہ کو اس ذکر کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہک ہک قدم نظر اللہ نے آز حسینہ کرگاں تھی وہ 35-40 منٹ پڑھنے، ہک ہک قدم نہ اتھے ہی بہ کے نہ آکھنا، ایک قدم نظر اللہ نے آج حسین۔ ملک صاحب اگر نہیں آنے تھوڑا جہاں اگر برا نہ لگے تھا، جناب کو گزارش کھڑا کرنا بیٹا پیچھے ہی تو بیٹھے ہو، مجلس ہی سن دے بیٹھے ہو بیٹا، ذرا مجلس دی رونق بن منجو، مرضی تیری، مرضی ہے تیری، چلو اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا بسم اللہ۔ یقیناً مجلس کا عنوان دیکھا ہی ہوگا آپ نے اشتہار میں، مجلس کا عنوان ہے الرضا من آل محمد۔ بس اسی ایک عنوان کو آج کے مجلس میں کھولنا ہے۔ بڑا کمال ہے آپ کا اتنی تعداد میں آ جانا، میں ہی پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاسوں چکر کٹ کٹ کے آیا، تو بالکل لمبی بات نہیں ہے، 35-40 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ بسم اللہ آپ کے درکار ہیں، اسی میں آج کی گفتگو چھوڑ دیں گے۔
صرف 4 مصرے پڑھتے ہیں ایسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی طبیعت ہے بھی کہ نہیں۔ فراز عرش کے سارے مناصب، تھوڑی یہ کوشش کرنی ہے۔ سر ہلامن کا مطلب ہی تو داد ہی ہے نا، وہ زبان شبان چاہ ہلا ہوتا، چلو میں ذرا مطمئن تھی ویسا میں کہ فراز 8ویں بادشاہ سے کہہ رہا ہوں، فراز عرش کے سارے مناصب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں۔ شاباش، ہیچتے ہیں فراز عرش کے سارے مناصب۔ یا کر بہت شکریہ شاید بھائی، ہیچتے کی داد کا بہت شکریہ، بڑا مشکل یہاں کام بھائی، ہیچتے تھے بولنا تو آدھی بہو مہربانی۔ فراز عرش کے سارے مناصب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں، اور سیانے نوکروں کا کیا پتہ ہو، جو پگلے ہیں وہ جنت بیچتے ہیں۔ ہاں مشتبہ ماجد بولی بیٹا۔ کمال ہو گیا جی، توقع سے زیادہ خوبصورت جی۔ یہ پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ پھر بولیں حیدری۔ فراز عرش کے سارے مناصب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے اتنے مشکل مصرے پہ اتنی بڑی داد دینا؟ فراز عرش کے سارے مناصب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں، سیانے نوکروں کا کیا پتہ ہو، جو پگلے ہیں وہ جنت بیچتے ہیں۔ جولیاں لے جیو، مہربانی بھائی جان۔ چلو شاید بھائی اتنا مشکل مصرع، اتنا مشکل قافیہ، اتنی بڑی داد، تو چلو 4 مصرے اور اس سے مشکل پڑھتے ہیں، شاید ماحول بن جائے، نظم پڑھ لیں۔ بادشاہ رضا کی بارگاہ میں، والی مشہد کی بارگاہ میں، شہنشاہ خراسان کی بارگاہ، 8ویں علی کی بارگاہ میں ایک منت کر رہا ہوں، مولا سے کہہ رہا ہوں، لعاب دہن سے جید، لعاب دہن سے جید میری قسمت کا رس کر دے۔ اجمل جی وہ بھائی، ہاں شاباش، بڑا مشکل قافیہ تھا اور بڑی کمال داد دیے بھائی مشتبہ تم نے۔ لعاب ملک جی جیو، غازی وسطہ رکھنے، مرشد سلام، لعاب دہن سے جی بسم اللہ کراں، غازی اس طرح دینے، لعاب دہن سے جید میری قسمت کا، او توڑ بندے شاتی راضیاں، لعاب دہن سے جید میری قسمت کا رس کر دے، مسلسل شان و شوکت سے ہر ایک منکر کو خس کر دے، رس کر دے، خس کر دے، لعاب دہن سے جید، راضی ہیں بیٹا؟ لعاب دہن سے جید، شواق نام دا بندہ بڑا اوکھا راضی سے، یہ تجربہ ہی میرا، لعاب دہن سے جید میری قسمت کا رس کر دے، مسلسل شان و شوکت سے ہر ایک منکر کو خس کر دے، اور تیری نالین کا تلوہ سجایا راس پر جس نے، اسی معروف کا پاؤں میرے چہرے سے مس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مرشد اٹھاؤں دروازے تو بولو نا، ہاتھ چاہ کے حیدری۔ آپ کے سننے کے کیا کہنا، آپ کے بولنے کے کیا کہنا؟ تیری نالین کا تلوہ سجایا راس پر جس نے، اللہ اکبر۔ چلیں 4 میں سے اور پڑھتے ہیں، تھوڑا ماحول اور بہتر ہو جائے، پھر مصرع کھولیں گے۔ روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، روزہ والی مشہد کا، کل نہیں آج، جس بندے کی طبیعت بے چین ہو، نوکر کے ساتھ غریب خانے پہ چلے، ابھی نہ دوں کتاب معاشر تک پھر نہ آنے دینا، روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، اس کے دیدار کو معصوم ولی آتے ہیں۔ شاباش شاباش، ہچامی ہچامی، شاباش،
روضہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، روضہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، اس کے دیدار کو معصوم ولی آتے ہیں، اور دفن کی رات عزادار سے ملنے کے لیے قبر میں ایک نہیں دونوں ولی۔ جی وہ علمدار جی، جی بھائی جان، اچھا کمال ہو گیا، قبر میں ایک نہیں دونوں والی۔ نہیں بھائی اس طرح تو پڑھنا پڑ جائے گا، مجھے تو 10 سے 11 پڑھنا تھا، میں تو اپنے ذہن میں ٹارگٹ بنا کے اٹھا تھا کہ میں 11 چھوڑ دوں گا، تم سننا شروع کر دو گے تو پڑھنا پڑ جائے گا۔ چلو آؤ 4 میں سے اور سنو۔ زیارت کا شرف، حسن ولا، پروانہ جنت، رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے۔ شاباش، بس دادا بے ملتان جی میرا بچڑا جی، جوانیاں مانو حسین اس طرح نے۔ اللہ اکبر۔ زیارت کا شرف، آخری ماتمی، آخری ماتمی، حیدری، کیا ماحول بن گیا یار، جوانیاں مانو جی، حسین اس طرح نے۔ سر جی جی وہ بھائی جان، زیارت کا شرف، حسن ولا، پروانہ جنت، رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز۔ میں بھولا ہوا نہیں ہوں شاید بھائی، میں یہاں آ گیا ہوں، یہ بولے اتنا ہے میں یہاں آ گیا۔ رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے، اور اگر اس کا بغض دل میں ہے تو پھر بخشش ہے ناممکن۔ کیوں؟ خدا محشر میں پوچھے گا رضا تیری رضا۔ جی وہ جی جی، شاباش، جیو، پچھلے پچھلے دروازے والے بولے کرو۔ جوانیاں مانو، جگ جگ جیو۔ زیارت کا شرف، زیارت کا شرف، حسن ولا، پروانہ جنت، رضا کی نوکری میں دیکھنا اعزاز کیا کیا ہے، اور اگر اس کا بغض دل میں ہے تو پھر بخشش ہے ناممکن۔ خدا محشر میں پوچھے گا رضا تیری۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ مہربانی حیدری۔ اساں جڑے شاعر ہیں نا، شاید بھائی اتنی سرائکی تو آپ سمجھ ہی لیتے ہیں نا، ہاں ٹھیک۔ اساں جڑے بھائی جان شاعر ہیں نا، جشن کو نیڑے ہوئے، کوئی بڑا پروگرام کو ذی الحج 18 وغیرہ نیڑے ہوئے نا، اساں وقت شعر لکا کے رکھے نے، ایویں نا مجتبہ شعر لکائی ودے ہونے ہیں یار میرے تو پہلے ہونا پڑھ دے وے، میرے تو پہلے ہونا پڑھ دے وے، انہیں تو پہلے میں نہ پڑھ دے ماں۔ سرکار والی مشہد کی بارگاہ میں ایک وقت میں 19 لوگ تھے جو شعر کہتے تھے، جن میں سرکار دیوبند خدائی اور سرکار ابو نواس کو بہت زیادہ شہرت ملی، اپنے دور کے بڑے معروف شاعر تھے۔ سرکار ابو نواس نے قصیدہ کہا میرے بادشاہ کی تعریف میں، کہہ کے سخی کا سلام کرنے آئے، سلام دعا کا تبادلہ ہوا، کہتے ہیں مولا بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں آج سے پہلے، حسان سے لے کے آج تک بڑے بڑے لوگوں نے شعر کہے، پر جو کلام آج میں نے کہہ دیا ہے نا، شاید اس سے پہلے اتنا بڑا قصیدہ کسی شاعر کو نصیب نہ ہوا ہو۔ مولا سناؤں؟ فرماتے سنانا تو مجھے دے دے،
تو مجھے دے دے. حیدری. اشفاق اس جملے پہ توجہ میرا بان, بڑا عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں سنا نہ تو مجھے دے دے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, مثال دے رہا ہوں, دینا نہیں میں پیا, وہ میرے کو بھی کاغذ کا نہیں نا, وہ اس نے نکال کے مولا یہ لیں بسم اللہ بیٹا. اس نے کہا مولا یہ رہے, اور مولا نے جائے نماز کا ایک کونا ہٹا کے فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ پڑھ. ہوئے 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 دکھی کیتا ہے قرآن دی قسم ہے. وہ بندے یہ کو سمجھ آ گئی عقیدے ہونا بولیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں ستین جی وہ میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ پڑھ. اب زمانہ نہ واٹس ایپ کا, نہ فوٹو سٹیٹ کا, نہ ٹیپ کا, نہ سی ڈی کا. اس نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مولا میں نے تو ابھی کسی کو سنایا ہی نہیں. نہ دانیال توجہ ہی نہیں کی. میں نے تو ابھی کسی کو 14 کی قسم ہے اشفاق سے لے کے آخری ماتمی تک ہر اس بندے نے میرا حق رکھ لیا ہے جو جملہ سمجھ کے علمدار چپ کر گیا. میں نے تو ابھی کسی کو سنایا ہی نہیں. مسکرائے میرے مولا. فرماتے ہیں حرف و لفظ و سخن کا ولی ہوں, حرف و لفظ و سخن کا ولی ہوں, عرض پر باعث بندگی ہوں. میرے شاعر پریشان کیوں ہے؟ میں کسی تو نہیں, میں علی. ہائے 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 ہائے. جی بھائی جان, جی بھائی جان, سلام ہے شاہد بھائی. جی کیا بات ہے یار, سلام ہی نہیں بھائی. کیا بات ہے ملتان, تیرے جڑن دی کیا بات ہے, تیرے سنن دی کیا بات ہے. میرے شاعر پریشان کیوں ہے؟ میں کسی تو نہیں, میں علی ہوں. یہ پسر عالم امکان کا ایک ناظم ہے. یہ پسر عالم امکان کا, بس یہ بعد میں 4 مصرے پڑھنا جنہوں کا حکم ہے تیرا راضی رہے. یہ پسر عالم امکان کا ایک ناظم ہے, نعمتیں اس کی ہیں لیکن یہ ولی قاسم ہے. ہاں میرے مولا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد. کیا لقب ہے؟ عالم آل محمد. میرے موسیٰ کاظم بادشاہ سے سوالی نے سوال کیا آپ عالم نہیں؟ فرمایا عالم ہوں. آپ کے دادا عالم نہیں؟ عالم ہیں. ان کے بابا عالم نہیں؟ عالم ہیں. ان کے بابا عالم نہیں؟ عالم ہیں. ان کے بابا عالم نہیں؟ عالم ہیں. پھر عالم آل محمد آپ کے بیٹے کو کہا جاتا ہے. امام رضا کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے. جب آپ سارے عالم ہیں پھر وہ عالم آل محمد کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں میں تجھے کتنا پیچھے لے جاؤں. یہ بتا, حسن خوبصورت تھا؟ اس نے کہا ہاں. حسین خوبصورت تھے؟ ہاں. اکبر خوبصورت تھے؟ ہاں. قاسم خوبصورت تھے؟ ہاں. ہمارے دادا سجاد خوبصورت تھے؟ ہاں. ہمارے دادا باقر خوبصورت تھے؟ ہاں. فرمایا اب بھی جواب سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں. فرماتے یہ پسر عالم امکان کا ایک ناظم ہے, نعمتیں اس کی ہیں لیکن یہ ولی قاسم ہے. عالم آل محمد ہے رضا بھی ایسے جیسے غازی کا لقب قمر بنی ہے. ہائے 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 ہائے. کروڑ بار شکریہ, کروڑ بار شکریہ. جی وہ حسین اس طرح نے پیر سلام ہی نے میلا کہتے اندر ہے علی وہ بندہ ہاتھ چاہے. ہزاروں سال جیو, سدا سکھی رہو, سدا سلامت رہو, سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو. ڈھیر ساری عزتیں ایسی ہیں جو ان معصومین میں سے صرف میرے 8ویں بادشاہ کے حصے میں آئی. اچھا ہر معصوم کے حصے میں نا
کوئی نہ کوئی عزت ایسی ضرور آئی ہے جو اس کا خاصہ بن گئی ہے. جیسے کعبے میں آنا علی کو ہی سجا ہے. مرنا ان میں سے جو کعبے میں آ جاتا وہی علی تھا. چلو تھوڑی مرضی، چلو غنیم تھوڑی مرضی. ورنہ ان میں سے جو کعبے میں آ جاتا وہی علی تھا، اور جس علی کا جی چاہتا وہی کعبے میں شاید یہ جملہ مشکل تھا. اس بندے کا بہت شکریہ اجمل میاں بیٹا جی جو اس جملے پہ بولا ہے. جو کعبے میں آ جاتا وہی علی تھا، جس علی کا دل چاہتا وہی کعبے میں آ جاتا. ہر معصوم کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے. جیسے علی کا آنا کعبے میں جانا مسجد سے، ویسے حسن کا خاصہ ہے آنا بھی روزے میں جانا بھی ہاں ویسے حسن کا خاصہ ہے. 12 میں سے یہ عزت حسن کو ملی ہے. حسن کا آنا بھی روزے میں، حسن کا جانا بھی روزے میں. جیسے ہر معصوم کا خاصہ ہے ویسے حسین کا خاصہ ہے. اجابت الدعا تحت قبت ہی، دعا حسین کے قبے تلے رد ہوتی نہیں. دعا حسین کے قبے تلے رد ہوتی ہی نہیں. الشفاء فی تربت ہی، حسین کا خاصہ ہے کہ اس کے روزے کی مٹی میں شفا ہے. الامامت فی نسل ہی، حسین کا خاصہ ہے کہ امامت اس کی نسل میں ہے. ٹھیک ہے نا. ہر معصوم کا میں پڑھتا چلا جاؤں تو پھر تو ڈھیر سارا ٹائم چاہیے. بس نتیجہ راضی رامی بچڑا حسین اس طرح بھی. بس رزلٹ سنو اور یا علی مدد. ہر معصوم کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے. ویسے میرے اس 8ویں بادشاہ کو بھی کچھ عزتیں ایسی ملی ہیں جو صرف اسی کے نصیب میں آئی ہیں. جیسے مامون نے میرے مولا کو رشتے کی پیشکش کی ہے. ایڈی اوکھی گال تھا میں کہیں گی تھی. مامون نے میرے مولا رضا کو رشتے کی پیشکش کی ہے. مامون نے میرے مولا رضا کو ولی عہدی کی پیشکش کی ہے. اپنے دور کا واحد معصوم ہے میرا 8واں بادشاہ نیشا پور کی شاہی مسجد کے باہر، جس کا خطاب سننے کے لیے ایک وقت میں 80,000 لوگ آئے ہیں. یہ سپیکر بند کرتے 100 بندے تو بادل ہے، بندے تو بچ شوکت کیا آدھا کھڑے آنکھ سے کوئی نہیں بتا. 80,000 میں خطاب تھا میرے مولا کا اور کوئی ذریعہ نہیں. کوئی ذریعہ نہیں ہے آواز پہنچانے کا، اور میرے مولا بول رہے تھے اور 80,000 میں سے کسی نے شکایت نہیں کی کہ میں نے نہیں سنا. ہائے 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 نا 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 ساجد یا تو ہاتھ نہ چاہمیں آ یہ وقت ہون قیمت کھنا دے. عزت محمد کی قسم ہے. علامہ جعفر شوستری علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں جب علی کے لال نے میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کہا ہے تو ماؤں کے صدف میں بچوں نے سنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جب حجت کا دل ہو جائے پھر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ معصوم کی آواز کو روک سکے. ولی عہدی کی پیشکش کی ہے میرے 8ویں مولا کو. نیشا پور میں استقبال کیا ہے میرے 8ویں مولا کا. اپنی قبر کا خود بتایا ہے میرے 8ویں مولا نے. خود لکیریں لگائی ہیں میں یہاں آرام کروں گا. خود اعلان کیا ہے جتنے زوار میرے پاس آئیں گے کسی کے خود اعلان کیا ہے جتنے زائرین میرے پاس آئیں گے شاید ہر دور میں کسی کے پاس بھی نہ جا سکیں. ڈھیر ساری عزتیں. انہی عزتوں میں ایک عزت جو آج کے اشتہار کا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، میرے مولا رضا کے نام کا سکہ نکالا گیا. جیسے حکومت پاکستان کا سکہ ہوتا ہے، ایک طرف حکومت پاکستان لکھا ہوتا ہے، ایک طرف 5 روپے لکھے ہوتے ہیں، ویسے میرے 8ویں مولا کے نام کا سکہ نکالا گیا. چاندی کا سکہ جس کی تحریر تھی الرضا من آل محمد. یہ ٹائٹل ہے آج کے اشتہار کا. یہی ٹائٹل ہے نا بیٹا؟ شاباش. الرضا
الرضا من آل محمد، اپنی طرف سے مامون نے میرے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنی طرف سے میرے مولا کو راضی کرنے کے لیے سکہ بنوایا۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ سکہ بازار میں آ گیا۔ جب بازار میں آ گیا تو کیفیت یہ ہو گئی، ایک دکاندار کے پاس ایک گاہک سکہ لے گیا کہ بھائی یہ سکہ ہے، اس کے بدلے مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے۔ دکاندار نے سکہ لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، جیب میں رکھا، دونوں ہاتھ باندھ کے کہا میری اوقات تو نہیں میں اس سکے کے بدلے تجھے کچھ دے سکوں، سکہ میں رکھ لیتا ہوں، دکان حاضر ہے، جو بڑا دکھی کیتے وہ بندیڑا نہیں بولیا، مرضی ہے تیری اپنی یار، جی حسین اس طرح وے، اللہ اکبر، جی پیر راضی روے، ایک ولی آکھڑا دے وہ بولے حیدری، سکہ میں رکھ لیتا ہوں، دکان حاضر ہے، جو چاہیے میری مجال ہے، دکان میں سکہ میں رکھ لیتا ہوں، جو دکان حاضر ہے چاہیے لے جا۔ پھر اس دکاندار نے کیا کیا، سکہ لے کے گھر آ گیا۔ میں آج دی رات تو لا کے قبر دی رات ہی ہوں بندے دا مکروز راساں، جے کو میرا جملہ سمجھ آوے بچڑا تے بول پوے۔ سکہ لے کے آیا گھر میں، گھر والوں کے پاس جا کے سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا دھو جا کے اور کہا جہاں قرآن پڑھا ہے، ہائے 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 ہائے، جہاں قرآن پڑھا ہے وہاں یہ سکہ رکھ دو، میں ضمانت دیتا ہوں جب تک سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں۔ اشارہ، اللہ کرے یہ معیار قائم رہے، اللہ کرے ہاں یہ معیار پہ سننے والے لوگ سلامت رہیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں جب تک یہ سکہ گھر میں رہے گا خیر جائے گا نہیں، شر آئے گا نہیں۔ حالات بڑے عجیب ہو گئے۔ مامون کا ایک مشیر ہے جس کا نام ہے فضل بن ربی، اس نے کہا یہ کیا کیا ہے تو نے، مشورہ نہیں کیا، معصوم کے نام پہ سکہ نکال دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا، لوگوں کو اعزاز دیتے رہتے ہیں، اگر میں نے ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پھر بازار جا کے حالت دیکھ، تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے، وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ شاباش شاباش، ملک دی جیو، حسین اس طرح نے، سارے بولو حیدری۔ بازار جا کے حالات دیکھ، تو نے سکہ نکالا تھا بازار کے لیے، وہ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ جڑے جوان بچڑے اردو سن گندے ہو تو آپ ولی دے پتروں دا واسطہ جملہ ضائع نہ کرے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جا تو صحیح بازار میں، اس کے سکے کا سکہ چل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جی بھائی جان، جی صدقے، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ اس نے کہا جا تو صحیح بازار میں، مولا اس طرح بھی بچڑا راضی رامی قبول کری، جا تو صحیح بازار میں، اس کے سکے کا سکہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا پھر کوئی ترکیب سوچو، کسی طرح یہ سکے واپس ہو جائیں۔ مامون نے کہا تم بتاؤ۔ اس نے کہا تم ہی بتاؤ جب تم نے پوچھے بغیر، میرا کی تھی آپ ہی تب ہوگی آپ نا، جب تم نے پوچھے بغیر سکہ نکال لیا تب اس کا حل بھی تم ہی سوچو نا۔ جلدی کریں، ہاں تیری وے تو بچہ سا تھیا گنا، ضروری فون ہے تو باہر ونج کر کے لگا، ہاں خیر ہے، اچھا ٹھیک، ال بند کر فون والا آوے سی، ٹھیک ہے، وہ دیجیے بھی جو کٹی زندگی ابھی۔ درود پڑھائے مل کے منہ حیاتی ہوگی جی، سلام ہے۔ اس نے کہا سکہ بازار میں نکالا تھا بازار کے لیے، دلوں پہ چل رہا ہے، کوئی ترکیب کر لوگ یہ سکہ واپس کر دے۔ مامون نے فضل سے کہا تو کوئی ترکیب بتا، کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا تو بتا۔ مامون نے کہا ایک ہی ترکیب ہے،
بازار میں اعلان کر دیتے ہیں 1 درہم یا 1 دینار کی قیمت کا سکہ ہے، جو بھی یہ سکہ واپس کرے گا اسے 5 درہم یا 5 دینار کا سامان دیا جائے گا۔ لوگ زر کے لالچ میں آ جائیں گے، سکہ واپس ہو جائے گا۔ فضل نے کہا دماغ خراب ہے، جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جی عقیل جیو میرا بچہ، تیری طبیعت خراب ہے، جہاں نوکروں کا نام ابو ذر ہو وہاں زر کا شاباش۔ انہوں نے کہا جہاں فضہ جھاڑو دیتی ہے، جن گھروں کا یہ معیار ہے کہ وہاں فضہ جھاڑو دیتی ہے، جہاں نوکروں کو ابو ذر کہتے ہیں، وہاں زر کے لالچ میں کون آتا ہے؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، بازار میں اعلان کرا دو 8 دن کے اندر اندر یہ سکے واپس کیے جائیں، ورنہ جس کے مکان سے، سامان سے، دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ پورے دیش میں اعلان کروا دیا گیا 8 دن کے اندر اندر سکے واپس کرو، ورنہ جس کے مکان سے، سامان سے، دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ بادشاہ خراسان میں تھے، مومن چل کے خراسان میں آ گئے، بادشاہ یہ اعلان ہو گیا ہے، ہماری جان خطرے میں ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کپڑا منگواؤ۔ تیری مرضی، میں تو پڑھ گیا۔ فرمایا کپڑا منگواؤ، کپڑا منگوایا گیا۔ فرمایا چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹو، چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے سکہ اٹھایا، کپڑے میں رکھا، اس کی گرا، کہیں شاید پہنچے ہی ہو یا میں کھڑا پڑتا، اس کی گرا لگ گئی، 80,000 کپڑے کی گرا لگ گئی۔ اب مولا نے بغیر کسی کا نام پوچھے بلایا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا۔ تھک گئے تو تے مک گئی میری آج دی نوکری، راضی روے۔ 80,000 سکہ تقسیم ہو گیا۔ مومن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مولا کریں کیا؟ ایک گرا تو دے دیا، اپنے کپڑا تو دے دیا، اس میں سکہ بھی گرا میں باندھ دیا، ہم کریں کیا؟ فرمایا یہاں باندھو۔ مرضی ہون تیری۔ فرمایا جی میں صدقے۔ فرمایا یہاں باندھو۔ اس نے کہا مولا کہاں؟ فرمایا یہاں۔ مولا اس نے کہا جس کے مکان سے، سامان سے، دکان سے سکہ برآمد ہو گیا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آپ فرما رہے یہاں باندھ دو۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، رضا آل محمد کا جام ضامن ہے۔ رضا آل محمد کا جام ضامن ہے۔ ہاتھ کوئی تلے نہ دیکھا، رضا آل محمد کا جام ضامن ہے۔ کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے۔ ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ، پھر آج سے یہ تمہارا امام علی حق۔ راضی رامی بچے تھوڑی کیا بات ہے؟ رضا آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے، ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پہ۔ عرضی حوالوں سے اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا دربار ہے میرے 8ویں مولا کا۔ اگر اس کے مربع میل کے اطراف میں آپ اس کی پیمائش شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے عرش اس فرش میں سمائے ہوئے۔ بہت تکلیف تھی یہ میرے کو بندے دے، دیکھو میرا جملہ سمجھ آئے تھے وہ نہیں بولے۔ پڑھ میں کدے، میں اپنے حصے تھا پڑھ کدے، جتنا میں کو حکم ہے اتنا میں پڑھ کدے۔ پتہ نہیں کتنے عرش بیٹا اس فرش میں سمائے ہوئے ہیں، کتنی جنتیں موجود ہیں اس زمینی جنت میں۔ اللہ اکبر، کتنے مشہد اس مشہد میں سمائے ہوئے ہیں۔ میں اردو پڑھاون تو نہیں آیا کھڑا، کتنے مشہد اس مشہد میں سمائے ہوئے ہیں، کتنی جنتیں اس جنت میں موجود ہیں، کتنے اس فرش میں موجود ہیں۔ کس طرح کے نوکر ہیں
کس طرح کے غلام ہیں. بادشاہ کی قسم میں بھائی جان، میں 2002 میں اپنے بچوں کے ساتھ بادشاہ امام رضا کے دربار میں گیا زیارت کرنے کے لیے. مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. ویسے وہ خاک روب نا حرم کے اندر جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا. جھاڑو کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ رضا کے دربار پہ جھاڑو ایسے ہی ہے جیسے سلمان بطول کے دروازے میں. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں جائیں سمجھے ہو تو ادھا مزہ گنے یار. جی جی کی جیو سلامت رو گنی. رضا کے دربار میں جھاڑو ایسے ہی ہے جیسے سلمان حسین کی اماں کے دروازے پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. ہاں پتہ نہیں جھاڑو دیتا تھا یا وہ نقش چھپاتا رہتا تھا، داڑھی میں وہ نقش چھپاتا رہتا تھا. اللہ جانے کس عظمت کا مالک تھا. کبھی سلمان پڑھا جائے تو یہ بات ہوگی. بس ایسے ہی میرا جی چاہا کہ میں اس خاک روب سے کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جھاڑو تو مجھے دے دے. میں اس کے پاس چلا گیا، ٹوٹی پھوٹی فارسی مجھے آتی تھی. میں نے کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے میرا جی چاہتا ہے میں یہ جھاڑو دوں. اس نے کہا وہ دفتر ہے، وہاں جا کے اپنا نام لکھوا. وہ دفتر ہے، وہاں جا کے اپنا نام لکھوا، پھر تیری باری آئے گی تو تجھے جھاڑو دینے دیں گے. میں اس دفتر میں پہنچ گیا. میں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں اور جی چاہتا ہے یہ جھاڑو دوں. اس نے کہا کم سے کم 90 دن پہلے درخواست دینی پڑتی. امام رضا کے دروازے پہ جھاڑو دینے کے لیے کم سے کم 90 دن پہلے درخواست دینی پڑتی ہے، کوالیفیکیشن بتانی پڑتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ لگانا پڑتا ہے، نو مسائل لگانا پڑتا ہے، اپنی تعلیم کا بتانا پڑتا ہے. پھر کہیں جا کے 90 دن کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ تم اس قابل ہو کہ نہیں ہو. میں نے کہا یہ جو جھاڑو دے رہے ہیں یہ کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. شاید بھائی مجھے امام رضا کے در کی قسم ہے زبان ہی نہ رہے اگر میں جھوٹ بولوں. اس نے کہا کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اور ان لوگوں نے 6 مہینے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں. 6 مہینے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں. 14 کو گواہ بنا کے پیادا لیاقت 14 سن دے پین 14 دے دے پین. یہ تو اتنے میرے کو قسم ہی کونی اشفاق بھائی جان 14 دی قسم ہے. میں امام رضا دے دربار تے نا جالی دے نال بہ گیا تے سرک کی شروع تھی گیا. میں کوئی شے منگی ہے، میں کوئی کوٹھی منگی ہے، میں کوئی پراڈو منگی ہے. میں روندا بیٹھا تے مولا کو بیٹھا دا. میں کوئی کوٹھی منگی ہے، میں کوئی پراڈو منگی ہے، منگی تے بہاری می سرکی سٹین بٹھا دا. بنگی تا بہاری می میں کہ شاید بئی چا منگی ہے، کوئی دولت چا منگی ہے، کوئی ہیرا چا منگے، کوئی جواہر چا منگے نا. منگی تا بہاری ہے. امام حسین دے ممبر دی قسم بسی میں بہاری دین دے لیندے. ایک بندہ میرے کوئی میں آکے بہ گئے جی میں رج کے تھک گیا ہوئے. تو میں کو پوچھے شکستہ شدی تھک گئے؟ وہ آکے بلے ہاں. میں کہ بے دے مان میں کو لے جاؤں آکے ہائے 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 اللہ اکبر. ہاں جے کو ہاتھ چاونا آدھا ہوئے وہ چاہوے ہائے دری مکہ بے گیر. ہاں گل دے جھاڑو. اللہ اکبر. روندہ رہیاں تے پھول چوندہ رہیاں. آئی تو یہ پھول میرے غریب خانے تے خیمہ ولایت موجود ہیں. پوٹلی چ بنا کے رکھے می، سنبھال کے رکھے می تے وصیت کیتی میں گھر میں میرے کفن چنال لکھائے. اپنے گھر دے ایک فرد کو لسائے می. آئی تے یہ مولا امام حسین علیہ السلام سرکار دے روزے دا عالم تے بادشاہ رضا دے دروازے دے پھول. اے میری زندگی ہیں، میری قیمت ہیں، میری آخرت ہیں. ہاں 7 شاہیاں دے مولدہ ایک ہیرا لگا ہوئے میرے 8ویں بادشاہ دے روزے تھے. 7 شاہیاں دے مولدہ ایک ہیرا، اور ہکو ہیرا ہے پورے جہان اچ. وہ نال دا ہیرا اتنا بڑا ہیرا، اتنا سونا ہیرا
پوری کائنات وچ کوئی نہیں. کائنات تو وڈا روزہ ہے میرے مولا دا. میرے مولا دے روزے تے شہریہ چڑھ دے نظر آنا. تُس نظر نہیں آتے میں امام بارگاہ میں چاہ کے چڑھیں دے. یہ کوئی شہریہ آدھ نہیں رانی. اون شہریہ تے پوری دنیا دا غریب پل دے. ایک ٹائم میں میرے مولا دے دربار تے گھٹ تو گھٹ 90,000 بندے کو روٹی دیتی ویندی ہے ایک شفٹ وچ. 3 شفٹاں لگ دین 24 گھنٹے دے وچ. 8 گھنٹے دی ایک شفٹ لگ دی ہے. 90,000 بندہ ایک ٹائم میں روٹی کھاندے تے نہ کھاون والے دا پتہ ہے نہ کھواون والے دا پتہ ہے نہ پکاون والے. کوئی منع نہیں کون پیا کھاندے کتھوں پیا آندے کتنا پیا کھاندے. وہ ظاہرین بیٹھے جڑے اتھا لنگر کھا کے نال چاہی ہیں. ہونی وہ ظاہرین بیٹھے ہو سن جڑے تبرکاں ساجد مولا دی روٹی دے ٹکڑے مولا دے چاولوں دے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے نا نال چاہن دن. جہاں کائنات تو وڈا روزہ ہے. جہاں روزے تے کائنات دا سب تو وڈا ہیرا لگا ہوا ہے. جہاں روزے تے وزیر مشیر فوجی سپاہی محرر مورخ سائنسدان تے وڈے وڈے ڈاکٹر تے انجینئر تے وکیل بہاری دے دن. جہاں روزے تے بہاری دیون واسطے 90 دی پہلے درخواست دیونی پوندی ہے. وہ کو لوگ غریب الغرباء ہیں. شہادت دی رات ہے نا جو میں شہادت پڑھا 1 منٹ یا 2 منٹ زیادہ کدا نہ رو میں بھائی ماں حسین دی راضی ہو بھی بیٹھا ہے نوکری قبول ہو بھی. بسم اللہ کر بسم اللہ کر. جہاں ایڈا وڈا دربار ہے 1 یا 1.5 منٹ ایک روایت دا ٹکڑا تے مک گئی میری آج دی نوکری. ساجد کدا نہ رو میں دیاں دے کاجوں نہیں مولا دعائیں قبول کری. بھائی جان جہاں ایڈا وڈا دربار ہے آج ہی اجمل میں تے کو آکھے لوگ اندھے در تے ویندن تے وڈے وڈے علماء دن السلام علیکم یا غریب الغرباء. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میں دیاں وجوہات پڑھا نا 17 وجوہات لکھے نا علماء نے امام دے غریب ہون دیاں. تو کم از کم 5-7 مجلساں ہومن 2-3 وجوہات پڑھیاں ونجن ساجد بھئی امام کیوں غریب سڑی دے. اچھا 14 چوں کوئی معصوم ایسا نہیں یہ کو مسلمانہ ظاہر نہ لیتا. حسین دے نانے کوئی خیبر تے ظاہر لیتے نہیں. آپ فرمائیں دن ما مننا الا مقتول او مسموم. سارے جو کوئی ایسا نہیں یہ کوئی شہید نہ کیتا ہوا نے تے ظاہر نہ لیتا. اے بھئی گال ہے بھئی اسا پڑھ نہیں سکتے تساں سن نہیں میں سکتے. کہ ہونی بچے دا جو سارا منہ ہنجوں نال بھری گئے جوان بچڑے تے دوہاں تے منہ ہنجوں نال بھرے پین بھئی دا نہ ہی عزاداری ہے نا. شاباش کدا نہ رویں. ہاں کوئی 14 چو غریب ایسا نہیں یہ کو ظاہر نہ لیتا ہوں نے. حتیٰ کہ جڑا تازیانہ حسین دی اممہ کو لگے ہوئی پتہ نہیں کیڑا امیر ہے بندہ جن کو زبان ہائی تے اندے منہ جو ہے میریاں دیاں شالا تو والے پے کے وس دے رہا 1.5 منٹ میں بھی پڑھنے. ہاں بچڑا راضی ہے نا حسین نے نوکری قبول کری. جڑا تازیانہ میری سینڈ دے پاسے تے لگے. اچھا ساجد تائیں آج حیران تھی کہ میں کوئی اٹھے بھی ہوئی ظاہر نہ پوچھے ہوئے. چل تو آج تو بات تجربہ کری تھی کو بچہ بیٹھا ہوئے وہ کوئی میں ہی میں دو تھوڑا جہاں تھپڑ ماری میں تھا منہ تے جیتے کوئی درد راسی نا او تے ہوں دا ہاتھ درد آلی جاتے راسی. پتہ نہیں کیڑے زور دا مارے نے بطول 1400 سال تھی گئے محمد دی دا ہاتھ. شاباش او ماتم کرنا لیا. شاباش او جوانی مانے او منہ تے ماتم کرنا لیا. اللہ اکبر. 7 واری کم از کم ظاہر دیتے نے حسن کو. یہ تلوار نال علی شہید تھے. ابن ملجم آپ آکھے میں 1000 دی تلوار کی دیئے 1000 درہم دا زہر کی دیئے. آکھے 1000 درہم دی میں تلوار کی دیئے
1000 درہم دا میں زہر کدے جڑا حکیم آکھے نا علی کو بھی وصیتاں کرو تے رنی ہے اچھی دھی علی دی تے اے حرامی کھلے حسن ہے کہ کھلنا میرا بابا بچوے سی یہاں کہ یہ تیرا بابا بچوے سی تیری بھین روندی کیوں ہے ہائے 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 اللہ اکبر زارج بجھائیو خنجر جڑا حسین دی شاہ رکھتے چلائے نے غریب سجاد کو زہر دیتے نے جبکہ اون غریب کو تزہر دیون دی لوڑی کون آئی بھائی جان اور افا فرمینے زہر دا پہلا اثر ہے کہ بندے دے منہ چ خون نکل دے جڑا 40 سال تو اگے رات ودا رہندا ہے تو بہو امیر ہیں تیرے کو ہائی نہیں کیتی ویندی ایویں ہاتھ ہی نہیں ادھا منٹ میں بھی پڑ گئی انسان مک گئی میری نوکری جڑا 40 سال تو اگے رات ودا رہندا ہے اون غریب کو زہر دیتے نے تیرے باقر امام کو زین چ زہر رکھے اون زین تے سوار کی تے 7 دن زہر چ بجھائی نے زین تے وقت اون زین تے بلھائیں نے تیرے باقر امام کو میں پڑھ کے نکلتا ہاں تے بندے میں کو آدھے سخت پڑھ دے یہ ساجد میں کو آدھے صحیح فلانے بندے آکے شوکت صاحب سخت پڑھ دیں تو میں کڈا سمیں کین مراں گھوڑے دا رنگ بدل گیا ہی پتہ نہیں باقر نال کیوں اللہ اکبر اللہ اکبر 7 دن ترپتا رہے تیرا 6واں امام ظاہر دی شدت تو کدی ملتان نصیب بنیا ایک عرصہ پہلے میں پڑھی آئی 7ویں بادشاہ دی شہادت کدی مقدر بنیا تھا میں تے کو دسے ساں موسیٰ کاظم کو کہہ دے زور دا ظاہر دیتے نے کائنات اللہ دے پورے جہان ایک اللہ وہ غریب کہہ دیئے جڑا راج کے تڑے بھی نہیں سکا قرآن دی قسم ہے شاید بھائی تڑپن جتنی جائی کہنا آئی اندھے زندان ہر امام کو کہیں نہ کہیں رنگ ظلم کیتے نے یہ جڑا میں امام کھڑا پڑھدا جڑا غریب الغرباء آئے جملہ میں آخری پہ پڑھدا تیری مرضی تو ماتم کر نہ کر مک گئی میری آج دی مجلس ہی جملے تے امام کو ہکے ٹائم وچ 2 واری ظاہر دیتے نے ذمہ داری قبول کی تھی کھڑا 2 حرامیاں دے ذمہ لائے امامون تائیں انگوریں چ ظاہر دیونے تائیں انار چ ظاہر دیونے تائیں انار کڈھنن دانا دانا کرنن اپنے ناخنے چ ظاہر بجھامڑیے تاکہ انہاں ناخنا کو رلاوڑے اناراں دے وچ تاکہ رج کے وہ ظاہر اناراں دے وچ رل ونجے ایک حرامی کو یہ حکم ہی بے کو ہی تائیں سوئی نال دھاگے نال ظاہر بھر کے انگوراں چ بھر کے ریوڑیے انہاں دوہاں حرامیاں کو اے ڈر رہی متو کو ڈھیر انعام ملے متائی کو ڈھیر انعام ملے انعام دے چکر وچ او انگور چاہیے او انار ہائے ہکی رات ساوا دیاں پہاڑیاں تے سنا آباد دیاں گلیاں غریب دا خیمہ لگا ہوئی جدہ انہاں آکے غریب کو ظاہر دیتے مک گئی میری مجلس آخری جملہ پہ پڑھدا تے ویندا پیاں کدی تے سوچے اے دا وڈا دربار اے دی وڈی شاہی اے دے وڈے ہیرے اے دے وڈے زائرین تے وقتی اے غریب الغرباء ہے کدی سوچے اے غریب آپ لسے پہ میں غریب الغرباء کیوں ہاں 12 چوئے کلہ امام ہے جڑائی دی قید تا حکم دینا تے گھروں نکلن لگے ہون جڑا بندہ ماتم نہ کر سکے او جانے تے اندہ مقدر جانے ایک واری آکھز میں کوئی اتنا ٹائم دیو میں بھیڑی کو ملی آواں میں دھیاں کو ملی آواں میں حرم کو ملی آواں غریب واپس آئے تھے ساریاں بھیڑی کو سارے حرم کو سارے جہان کو اپنی مستورات کو حرم دے پردے دارہ کو کٹھا کیتے تے کٹھا کر کے زمین تے سمپے نہ دو بھی ماتم تا تیرا اپنا مقدر ہے انہوں غریب زمین تے ستے انہوں بھیڑی پوچھے خیر تا ہے رضا زمین تے کیوں پہ سمدھی اور نہ کر سکے ماتم سر تلے کرے غریب فرمائے میں ستا تا پیاں میں کو جنازہ سمجھ کے رو گھنو میں ستا زمین تے تاں پیاں میں ستا ماتم
میں ستا زمین تے تاں پیاں میں کو جنازہ سمجھ کے رو گھنو ہو سکتے جدہ میں کو رومن آلن دی ضرورت ہوئے میرے تے غربت ہوئے سنا باتا پہاڑ ہوئے توس دیاں گلیاں ہوئے کالی رات ہوئے بادل کڑکدا ہوئے میرے حصے دی بھین ایک دور تو حقل مارے رضا ہوا کو روک اور میرا برکا لہویں دے رضا ہوا کو روک اور میریاں تلیاں پھٹ عزتار دیاں علی دیاں توڑا گریا قبول فرماویں یہ میں ہاتھ اچھے جا کے ایک واری دعا چکرو میرا اللہ ہی قوم والی ملکہ دا واسطے ہی لکھی بھین دا واسطے ہی لکھی سین دا واسطے حالت تیری ہے دل نہیں میڈا حسین دی قسم میں دل نہیں میڈا شاید بھائی دساں قابو کرے سے دساں اللہ جانے کی وجیاں پہاڑیاں جتا غریب دی بھین ڈر دی رہی ہے میں اکھی نال پھٹے اکھی نال پڑی میں اٹھاں دے بیر پھٹ گیا اللہ جانے امام دی دھی دا کیڑا حال ہے اللہ جانے غریب دی بھین دا کیڑا اور میرا اللہ قوم دی ملکہ دے رکھاں دا واسطے موسیٰ کاظم دیاں دھیاں دا واسطے ساکو آخری سردار دی زیارت دے قابل پڑا ربنا تقبل